شیخ میرا ایک سوال ہے شیخ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو لوگ امام ہوتے ہیں جن کے پیچھے نماز نہیں، جن کا عقیدہ جیسے کفریہ ہو یا بدعتی ہو، جب تک وہ کھلا ہوا نہ ہو تو آپ تب تک نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی امام جو ہے یہ بات کو نہیں مانتے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، یا باندھنا ہی نہیں مانتے اور ہاتھ چھوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، تو وہ بھی تو سنت کی مخالفت ہو گئی نا شیخ، اور سنت کی مخالفت کرنے کے پیچھے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنا آپ نے بتایا تھا شیخ۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دیکھیے پہلے سوال کا جواب پہلے لے لیجئے۔ جی ایک آدمی ہے جو کسی حدیث کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو ثابت ہی نہیں مانتا ہے نا، اس کی جی بنیاد پر وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ اس نے سنت کی مخالفت کیا؟ وہ اس حدیث کو ثابت ہی نہیں مان رہا ہے۔ اور یہ مثالیں اس زمانے میں نہیں، آپ کو بڑے بڑے ائمہ میں، یہاں تک کہ جو مذاہب اربعہ کے ائمہ ہیں، کبار ائمہ، آپ کو ان کے ہاں بھی ملے گا۔ ایک حدیث ہے، کوئی خاص حدیث، اس حدیث کو ثابت ہی نہیں مانتے، ان کا ماننا یہ ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ثابت ہوتی تو ہم اس پر عمل کرتے، لیکن یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ تھوڑی کہیں گے آپ اس کو ثابت مان رہے ہیں، سامنے والا اس کو ثابت نہیں مان رہا ہے، تو آپ اس کو تھوڑی کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ مخالفت اس وقت ہوتی جب وہ آدمی اس حدیث کو ثابت مانتا، تو لہٰذا اس بات کو کلیئر رکھیں دماغ میں، ورنہ تو ہر انسان، دنیا کا ہر مسلمان آپ کو ایسا ملے گا جس کے بارے میں آپ کہنے لگو گے کہ یہ سنت کا مخالف ہے۔ سنت کو ترک کر دینا یا سنت کی مخالفت کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اس کو ترک اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو ثابت ہی نہیں مان رہا ہے، وہ اس کے مذہب میں جو رائے ہے، اس کے مذہب کے جو ائمہ ہیں وہ ان کی تقلید کر رہا ہے، ان کے ائمہ نے اس حدیث کو ثابت نہیں مانا ہے یا اس کی کوئی تعویل کی ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک مقدمہ قائم کریں کہ اگر کسی انسان نے سنت کا انکار کیا تو وہ کافر، یہ آدمی سنت کا انکار کر رہا ہے، رفع الیدین نہیں کر رہا ہے، لہٰذا یہ بھی اس میں داخل ہو گیا، تو یہ مقدمہ غلط ہوگا، نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ تو یہاں تک آپ مت جائیں، یہاں تک آپ مت جائیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ اپنے مذہب کے ائمہ کی تقلید میں کیوں سنت کو ترک کر رہے ہیں؟ آپ تحقیق کیجئے، آپ کے علماء نے خود جو ہے، بہت سارے علماء نے اس سنت کو مانا ہے، اس حدیث کو ثابت مانا ہے، آپ محض اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ مقلد ہیں۔ آپ اس طریقے سے اسے سمجھائیے، ڈائریکٹ آپ مقدمہ قائم کر کے آخر میں آپ اس کی تکفیر تک چلے جائیں گے، جو کہ ہم اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں ہے۔